جی اس وقت ہمارے ساتھ بچی موجود ہے اور ہمارے سی ای او عائشہ عامر ہاسپٹل کے ایکٹنگ سی ای او ہیں ناصر جکڑ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن تاندلہ والا ملک مصطفیٰ بٹو صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ عامر ہاسپٹل جوید میاں داس صاحب۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ بچی بھی موجود ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ایکٹنگ سی ای او ہیں عامر صدیق کے جو برادر ہیں ناصر صدیق جکڑ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بچی نے یہ جو پوزیشن حاصل کی ہے علاقہ بھر میں، ایک اسپیشل بچی تھی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ مطلب اصل میں یہ ہے کہ کچھ بچے ہیں جو مختلف ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد مارکس لیتے ہیں، لیکن اس بچے نے اپنی مزدوری کو اپنی وجہ نہیں بنایا، ماشاءاللہ محنت کی ہے اور علاقہ بھر میں ایک اچھے مارکس حاصل کیے ہیں۔ اور اسی بنا پر جب ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا سوشل میڈیا کے تھرو کہ ایک بچی ہے جس نے ہمارے علاقے کے اندر اپنی مزدوری کو وجہ نہ بننے کی وجہ سے اور گھر میں بیٹھ کے تیاری کر کے جو مارکس لیے ہیں، تو اسی کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں انعامی رقم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے دینے کے لیے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر صدیق جکڑ صاحب کی طرف سے اس اسپیشل بچی کے لیے، جس نے معذوری کے ہوتے ہوئے بھی اپنی جو محنت ہے وہ جاری رکھی، اور بچی کو ڈاکٹر عامر صدیق جکڑ صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ تو آپ مطلب انعام دینے کا ایک بچی کو جو مقصد ہے وہ آپ ہماری عوام کو بتانا چاہیں گے، کیا میسج ہے؟ جی اصل میں مقصد یہ جو نیٹ ورک ہے اجالا کمیونٹی نیٹ ورک، اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی سوچ ہی یہی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایسے لوگ جن کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور آگے اپریشیٹ کیا جائے، اور ایسے لوگ جو اور بھی ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے انعامی رقم سے بھی اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن تاندلہ والا ملک مصطفیٰ بٹو صاحب ہیں، ان سے بھی بات کریں۔ جی ملک صاحب، اس بچی کی کامیابی پر آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر صدیق جکڑ صاحب نے ہمیں اسپیشل کہا ناصر بھائی سے، جوید میاں صاحب سے، مجھے کہ آپ جائیں اور بچی کے گھر جائیں، اس کے پیرنٹس کو ملیں، ان کو گفٹ دیں، ان کو شاباش دیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں۔ تو آج ہم اس لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان یا بچہ کتاب سے دلچسپی بنا لیتا ہے، کتاب سے محبت کرتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں وہ بہت بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں اسے، اور ساری دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو آج مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ہماری جو چھوٹی بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، تو اس کے لیے آج ہم ادھر آئے ہیں، اور ہم پورے علاقے کو، پورے تحصیل کو، پورے ڈسٹرکٹ کو، پورے پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سب اسی طرح جو ہماری یہ بیٹیاں بیٹے جو پڑھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کو ضرور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی ہر طرح سے ان کو سہولیات دیں کہ وہ مستقبل میں اپنی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ تھینک یو۔ یہ ہمارے ساتھ تھے پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن تاندلہ والا ملک مصطفیٰ بٹو صاحب۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیں، سی ای او جو ہیں عامر صدیق جکڑ صاحب کے بھائی سے آپ نے بات کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں عائشہ عامر ہاسپٹل کے جوید میاں داس صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس بچی کی شاندار کامیابی پر کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بچی نے جو اتنے زیادہ مارکس حاصل کیے ہیں۔ اس بچی کو تو کریڈٹ جاتا ہی ہے کہ اتنی محنت کی اور پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے والدین کو میں اصل کریڈٹ دوں گا۔ ڈے ون سے اس کی والدہ نے اور اس کے والد نے جو کوشش کی ہے، اور اس کی مجھے پتہ چلا ہے کہ سسٹرز بھی بہت قابل ہیں جنہیں ان کے گھر میں مدد کی ہے، اور یہ آل کریڈٹ ٹو گوز دس لٹل چائلڈ، لٹل گرل۔ آئی ایم ویری ہیپی۔ جی یہ تھے ڈائریکٹر عائشہ عامر ہاسپٹل کے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو بچی کی فیملی ہے وہ بھی موجود ہے، بچی کے والد بھی موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر صدیق جکڑ صاحب کی طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ ابھی انعام ان کو دیا جائے گا۔ تو ان کے بچی کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی اس کاوش کا اور اس انعام کے بعد کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تو کہ بچوں کو پڑھایا جائے، ہم نے پوری تیاری کے ساتھ، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح بچی کو حوصلہ افزائی کے لیے بلایا، اور بچی کی اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچے اس طرح اور زیادہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
ٹھیک ہے. اب جو ہمارے سے ایکٹنگ سی ای او ہیں اور ملک مصطفیٰ بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ان کی طرف سے بچی کو انعام پیش کیا جائے گا. السلام علیکم. کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، سب سے بڑا علم ہوتا ہے، اور یہ سچ کر کے دکھایا ہے ہمارے مامو کنجن کے گاؤں 550 گابے کی بچی نے، جس نے اپنی محنت سے اپنی معذوری کو اپنی ڈال بناتے ہوئے اتنی محنت کی کہ میٹرک کے امتحان میں اس نے اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور علاقہ بھر میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کی. آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک معذور بچی جس نے 1200 میں سے 1110 نمبر حاصل کیے، جس کے والد نے اس کو ایک اسکول میں داخلہ لے کر دیا. بچی چل نہیں سکتی تھی، شاید اس کے لیے یہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا، لیکن اس کے والد نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے کہا کہ بیٹا آپ ہی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں. اس بچی نے کیسے یہ سفر کیا، کب کیا، محنت کی، کیسے کی، ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے. ہمارے پاس بہت سے سیاسی سماجی شخصیات آتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بچی آج موجود ہے. ڈاکٹر عامر صدیق جکڑ صاحب نے سوشل میڈیا پر دیکھا بچی کی خبر کو، اسی وقت انہوں نے اجالا کمیونٹی نیٹ ورک کی ٹیم سے رابطہ کیا اور ان کو سجیشن دی کہ اس بچی کو فوراً بلایا جائے اور اس کے جو محنت کا ایک سفر ہے اور جس طرح اس نے یہ کامیابی حاصل کی اس کی زبانی سے پوچھا جائے. اور ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ وہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی معصوم اور بڑی پیاری بچی ہے. ہم آپ سے اس کی جو ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سبیہ اشرف. سبیہ اشرف نے 1100 میں سے 1110 نمبر حاصل کیے ہیں. تو سبیہ سے آپ کو ملواتے ہیں. جی بیٹا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. کیسے آپ نے اتنے نمبر حاصل کر لیے 1110؟ ہاں جی، میں نے محنت کی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائی. اچھا ہے. سبیہ کتنا ٹائم پڑھتی تھی اپنی اسٹڈی کے لیے؟ میں گھر میں جب بھی ٹائم ملتا تھا تو پڑھتی تھی. پھر بھی کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ 2 گھنٹے پڑھتی تھی؟ 4 گھنٹے؟ 2 گھنٹے پڑھ لیا، آرام کر لیا، پھر اس طرح پڑھتی رہتی تھی سارا کام. سبیہ کا سب سے جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ کون سا ہے؟ کمپیوٹر. اچھا. کمپیوٹر. تو زیادہ کون آپ کے سپورٹ کرتا تھا؟ مما زیادہ سپورٹ کرتی تھی یا پاپا؟ دونوں کی سپورٹ تھی بہت زیادہ. اچھا. سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا لگتا؟ فزکس. اچھا. جب کوئی چیز سبیہ کو سمجھ نہیں آتی تو سبیہ کس سے پھر بات کرتی تھی؟ اپنی ٹیچر سے گائیڈ لیتی تھی یا اپنی بہنوں سے پوچھ لیتی تھی، اپنے بابا سے. صحیح سے. اچھا. آگے زندگی میں سبیہ کیا بننا چاہتی ہے؟ جو نہیں مطلب کیا ٹیچر بننا چاہتی ہیں، انجینئر بننا چاہتی ہیں، کیا بننا چاہتی ہیں؟ جی ٹیچر بننا چاہتی ہوں. ٹیچر بننا چاہتے ہیں. اچھا. اس سارے سفر میں سبیہ کو جو سب سے زیادہ محبت کی، جس نے پیار دیا، بابا نے دیا یا امی نے زیادہ سپورٹ کیا آپ کی؟ دونوں نے کیا. ایک کو زیادہ بابا نے زیادہ کیا ہوگا آپ کو. اچھا. اچھا سبیہ، سب سے زیادہ آپ کو جو آپ جب پڑھتی تھی، آپ اسکول نہیں جا سکتی بیٹا، تو کبھی محسوس ہوتا تھا کہ سبیہ اسکول جائے، سبیہ بھی اسکول میں پڑھے؟ ہاں، فیل ہوتا ہے یہ چیزیں کبھی؟ تو جب سبیہ کے اتنے نمبر آئے اور ابو نے بتایا کہ خود چیک کیا تھا یا ابو نے چیک کیا کر کے بتایا؟ ہاں جی، خود چیک کیا تھا. جب نمبر آئے تو کیا محسوس ہوا، کیا فیل کیا کہ ابو کو کیا بتاتی؟ بہت خوشی ہوئی تھی مجھے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی کامیابی نہیں دی. صحیح ہے. اور بابا نے کیا پھر آپ کو مٹھائی میں اور کیا انہوں نے منہ میٹھا کرایا کہ میری بیٹی کے نمبر آ گئے؟ جی مٹھائی کھلائی تھی. اچھا. بابا ڈانٹتے بھی ہیں جب آپ نہیں پڑھتی یا اپنی مرضی سے پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی ہوں، مجھے میں پڑھتی رہتی ہوں. نہیں مطلب آپ اپنے شوق سے پڑھتی ہیں یا بابا جب کہتے ہیں تب پڑھتی ہیں؟ ہاں جی، اپنے شوق سے پڑھتی ہوں. اچھا. اچھا. اس کے علاوہ اور ایک بار ہم سبیہ کے بارے میں بتائیں جائے. سبیہ ایک اسپیشل بچی ہے اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد نے ان کے لیے ایک محنت کا ان کا ایک بیک گراؤنڈ، ان کا سفر ان کے پیچھے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سبیہ اتنے اچھے نمبر حاصل کر کے یہاں بیٹھی ہے. اور ہمارے ساتھ سبیہ کے اس وقت والد بھی موجود ہیں جو کہ خود ایک اسکول ٹیچر ہیں
اشرف صاحب, تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی اشرف صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بچی نے آپ کے خاندان کا, آپ کے گاؤں کا نام روشن کیا. تو کیسے سبیہ کو آپ پڑھاتے تھے, کیسے اس کی تیاری کرواتے تھے؟ بچی کو پڑھنے کا پہلے ہی بہت شوق تھا, اور الحمدللہ یہ بہت بچی ہے ہمارے تمام بچوں میں جس کو آج تک کہنا نہیں پڑا کہ پڑھے. یہ خود ہی پڑھتی تھی, آرام کر لیا, پڑھ لیا. تھوڑا بہت اپنی ماں کے ساتھ کام بھی کرواتی ہے, تو لیکن پڑھنے کا شوق اس کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے. تو لیکن یہ بہت بچی ہے جس نے اپنی سیلف خود محنت کی ہے. تو موبائل سے رہنمائی دے دی, اپنی بہن سے رہنمائی دے دی, تو امی ابو سے رہنمائی دے دی اور پڑھ لیا, اور گھر پر ہی یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. سبیہ ایک اسپیشل بچی ہے, تو کیا ان کو اپنی لائف میں مطلب کیا پرابلم ہے؟ سبیہ چل نہیں سکتی, اس کے ساتھ کیا ایشو؟ مطلب اس کا 2 پرابلم ہے. ایک حرام مرض کا مسئلہ تھا, باقی پاؤں کا ٹیڑھے ہیں تھوڑے سے. اچھا, سبیہ چل نہیں سکتی؟ ہاں, چل نہیں سکتی. تو اب تھوڑا بہت سہارے سے چلتی ہے, سہارے سے بھی تو سہارا چاہیے اس کو چلنے کے لیے. تو اللہ آپ نے یہ سوچا کہ اس کی جو مزوری ہے نا وہ اس کو کمزوری نہیں بننا چاہیے. سبیہ کیسا فیل ہو رہا ہے آج پورے علاقے میں آپ کا نام روشن کر دیا؟ ویسے نے تو ہمیں حوصلہ دیا خوش رہنے کا, صحیح ہے کہ ہمیں خوش رکھتی ہے, بلکہ ہم پریشان ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذہن دیا ہے کہ ہمیں خوش رکھتی ہے ہر وقت. صحیح ہے. آگے مستقبل میں سبیہ کی تعلیم کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں, کیا اس کو بنانا چاہتے اس کو ہم نے بکس دے دی ہیں فرسٹ ایئر کی, تو ICS میں داخلہ لینا ہے, پڑھنا پھر گھر پر ہی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ یہ پھر بھی دوبارہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ یہ اس طرح ہی نمبر لے کے. سبیہ آگے پڑھیں گی آپ؟ ہاں جی. ایسے ہی خوب آپ نے پڑھنا ہے, ماں باپ کا بھی نام روشن کرنا ہے, اپنے علاقے کا بھی نام روشن کرنا ہے, ایک بڑا آفیسر آپ نے بننا. ہاں جی, بس آپ دعائیں گے. ہاں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جتنی آپ کو ہماری طرف سے سپورٹ چاہیے ہوگی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تو آپ کو یہاں پہ جو بلایا ہے نا سب سے زیادہ وہ ہمارے CEO ہیں عامر صدیق جکھڑ صاحب, تو آپ کے وہ انکل بھی ہیں, آپ سے بڑے بھی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی آپ کیمرے میں؟ ہاں جی, ان کی اپریشیشن کے لیے بہت شکریہ. صحیح ہے. ہاں جی, چلیں اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سبیہ ایک بڑی پیاری معصوم بچی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ نے ان کی باتیں سنی. یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا سفر ہے. کہنے کو تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیشل اور معذور بچی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے, ایک کہانی ہے. اور یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں اپنی فیسز بچوں پر لگاتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ تعلیمی ادارے بڑے نہیں ہوتے, ہمیشہ علم بڑا ہوتا ہے, اور اس بچی نے ثابت کر دیا ہے جس نے ہمارے علاقے کا نام روشن کر کے. اسی طرح ہمارے علاقے مامو گنج تحصیل تازلہ والا, اگر کوئی ایسا بچہ جو تعلیمی اداروں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتا ہے, اسپورٹس کے شعبے میں کرتا ہے, تو ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ صاحب کے جو ان کا ایک ماٹو ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, اور جو بچے ان شعبوں میں آگے آئیں گے ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے. اجالا کمیٹی ٹیم آپ سے ضرور رابطہ کرے گی. ہمیں اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.